بات کا جہاں پر نون لیگ کے رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی استعمال نہیں کیے اور مقدمات کا سامنا کیا، اپنے تمام شواہد دیے مقدمات میں، اپنے تمام ہمارے وکلا پیش ہوتے رہے اور ہم نے کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی رعایت نہیں مانگی. لیکن اب مقدمہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ہو، الیکشن کمیشن میں ہو، کسی اور فورم پہ ہو، عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، اور وہ نہ مقدمات کو سامنا کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کر پا رہے ہیں، نہ کوئی منی ٹریل کی بات ہوتی ہے. دیکھیں میں ایک بات عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو 3 نسلیں ہیں ان کا احتساب ہوا اور ہم نے ان سب کا منی ٹریل بھی دیا اور ہم نے ان سب کا شواہد بھی دیے. لیکن عمران خان صاحب سے تو صرف چند سالوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا حساب مانگا جا رہا ہے اور یہ ان کا بھی حساب جو ہے یہ دے نہیں پا رہے. ہمیں بہت انہیں شوق تھا لفظ استعمال کرنے کا، تلاشی، تو جو تلاشی کے بہت متلاشی تھے، اب جب ان کی اپنی تلاشی شروع ہوئی ہے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات ہیں میں دانیال عزیز صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. لیکن ہم دوبارہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کا آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے پیش کیا، تمام اپنی شواہد دیے، ثبوت دیے، تو اب آپ جو ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے عدالتوں سے بچنے کی بجائے آپ بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور آپ بھی قانون کے اتنے ہی آپ پہ بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے جو ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک کچھ اور اور ہمارے ساتھ کچھ اور ہو. لیکن جس مقدمات کی آپ کہتے ہیں کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آنا، جن مقدمات میں آپ زیر سماعت اس وقت ہیں آپ کے خلاف، آپ ان میں بے نقاب ہوں گے اور آپ وہ ثبوت جو عدالتیں آپ سے مانگ رہی ہیں وہ آپ نہیں دے پائیں گے. دانیال عزیز صاحب. جناب طارق فضل چودھری صاحب، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی اسلام آباد. ایک منٹ ان کے بعد پریس کانفرنس ختم ہو جائے نا. صاحب سے متعلق کی ہماری ایک بات ہے، آج انہوں نے چند دن پہلے پوری جرنلسٹ برادری کو کا داماد بنا دیا عمران خان کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آپ کا داماد لگتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے. ہم سر یہاں پہ اپنا رزق کمانے آتے ہیں، آپ کا سارا جو بیانیہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. آپ کی ہر بات جو شاید ہمیں اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہم اس کو عوام تک پہنچاتے ہیں. دانیال عزیز چودھری میرے ذاتی طور پہ دوست ہیں، لیکن جہاں پہ کمیونٹی کا معاملہ ہے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ پرسنلی آن ایئر ہم سے معافی مانگے، ورنہ مسلم لیگ نون اور اس وقت آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. وزیر مملکت طارق فضل چودھری اور لیگی رہنما دانیال عزیز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے بات کرتے ہوئے عمران خان کی ابھی کی باتوں کو اور الزامات کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، جس کے مناظر ہم نے آپ کو یہاں پر دکھائے اور یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اس پریس کانفرنس میں دانیال عزیز موجود ہیں، لیگی رہنما، اور ان کے ساتھ وزیر مملکت کیڈ طارق فضل چودھری بھی ان کے ہمراہی موجود ہیں اور اس وقت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یہ مناظر ہم نے آپ تک پہنچائے اور اس وقت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں اور اس پریس کانفرنس میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں مسلم لیگی رہنماؤں کی جانب سے، جس میں دانیال عزیز لیگی رہنما اور وزیر مملکت طارق فضل چودھری موجود ہیں. ایک منٹ میری عرض تو سن لیں، اب ایک موقع تو دینا، ایسے تو نہ کریں نا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک لائیو ایکسٹمپور گفتگو چل رہی تھی. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ آپ بہت نرم سلوک کرتے ہیں جیسے کہ کوئی جوائی کے ساتھ کرتا ہے. میری عرض سن آج تو سن لیں بھائی، بات تو سن لیں میری. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے منہ سے ایسے لفظ نکل گئے ہیں جو کہ غلط تھے اور آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے آپ کو ایسی کوئی بات کر دی ہے جس میں آپ کا کسی قسم کا استحقاق یا عزت مجروح ہوئی ہے، تو میں برملا اب سب دوستوں سے، میرا ایک بڑا ریکارڈ ہے، 25 سال مجھے سیاست میں ہو گئے ہیں، کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہے. تو اگر یہ اس طرح سے کوئی غلطی میرے سے ہوئی ہے تو میں برملا اب سب سے تحریری معافی مانگتا ہوں، ڈائریکٹ معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب میری عرض سن لیں کہ جس تناظر میں وہ بات ہوئی تھی وہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ وہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی کہ یہاں پر 1 سال سے ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اور ہم نے ایک قسم کی، آپ یہ کہہ سکتے
بار بار یہ لفظ اس وقت استعمال کیے تھے کہ ہماری یہ التجا ہے, ہماری یہ آپ سے منت ہے, ہم آپ کا یہ آپ کی سماجت کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اس طرف اپنی توجہ دیں اور اسی جوش اور ولولے سے توجہ دیں جو کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ ہوئی. تو اس تناظر میں یہ بات میں نے کی تھی, اور میں نے اس وقت سوال بھی پوچھا گیا تھا میرے سے, اور میں نے اس سوال کے جواب میں نے کلیئرلی کہا کہ جو عمران خان کے اوپر 2014 کی JIT بنی ہوئی ہے وہ کسی نیوز ایجنسی نے یا کسی میڈیا ہاؤس نے بریک نہیں کی. میں نے اس کے کاغذاتی ثبوت دکھائے, میں نے ریکویسٹ کی کہ اس پہ زوم کریں. شاید مظہر صاحب آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ عمران خان کے اوپر 2014 سے JIT بنی ہوئی, وہ اس JIT میں پیش نہیں ہو رہا. لیکن جو JIT وزیر اعظم صاحب کا نام بھی نہیں ہے پیناما پیپرز میں, لیکن جو یہ والی JIT بنی ہے اس میں روز جو ہے مخالف جماعتیں اور اخباروں کی زینت وہ بنا رہتا ہے. جبکہ وہاں پر کورٹ کے سامنے یہ کہا گیا اس JIT کی جانب سے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے, نہ کسی محکمے کی جانب سے نہ کسی شخص کی جانب سے, اور ہم اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ایک طرف یہ صورتحال, دوسری طرف وہ جو JIT بنی ہوئی ہے اور وہ SIT کے نام سے بنتی ہے جو دہشت گرد عدالت کی بنتی ہے, وہ دہشت گرد عدالت کی جو بنتی ہے وہ بنی ہوئی ہے, اور اس میں نہ اس دیکھا مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بلٹن کا آغاز کریں گے, آغاز میں رخ کریں گے ہم اسلام آباد کا, جہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. انہیں بھی لگی ہوئی تھی, وہ جینون تھے سارے, اور ان کے اوپر اس قسم کی بات چیت کی گئی. اور اس وقت یہ بڑے دعوے سے کہا جاتا تھا PTI کی جانب سے کہ ہم تو بڑے صاف اور شفاف جماعت کے ہیں, ہمارے اوپر تو کوئی دھبا نہیں ہے, بلکہ ہمارے دماغ میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے ایک پروسیس ہے کہ کوئی نیب زدگان ہم نہیں لیں گے, کوئی دوسرا اس طرح کا آدمی جس کے اوپر کوئی شکوک و شبہات بھی ہوں اس کو ہم نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ہم نیا ایک طرز سیاست عمل کرنا چاہتے ہیں اور نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور یہ بار بار کہتے تھے کہ اگر آپ نے گھبرائے نہیں ہے تو آپ تلاشی دے دیں, اگر تلاشی دینے میں کیا ہر جگہ نے کچھ برا نہیں کیا تو میں ساتھ اس قانون کے مطابق چلوں گا. تو آپ نے کیا دیکھا کہ پھنستے 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 آخر کار عمران خان سے ہم نے جواب نکلوا لیا. اس جواب کے بارے میں آپ کو آج میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بہت ہی مزیہ انداز ہے, اور وہ قطر شطر یہ سب کچھ آپ کو بھول جائے گا, کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک میڈ ان پاکستان میں آپ کو خط دکھاؤں گا, یہ قطر میں مینوفیکچرڈ نہیں ہے, یہیں مینوفیکچرڈ ہے. نومبر کی 29 تاریخ نہیں, میں نے کہا یہاں پر مینوفیکچرڈ ہے. نومبر کی 29 تاریخ کو 2016 میں یہ منی ٹریل کے جگہ پر یہ ایک ورقہ دیا گیا تھا. یہ ایک راشد خان صاحب کے جو بینک کے انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ ہیں اس کی سمری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو یہ ڈیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس کا ٹوٹل 6 کروڑ 90 لاکھ روپیہ بنتا ہے, جو انہوں نے مارچ 3 2002 سے لے کے جنوری 23 2003 تک انکیشمنٹ کی انہوں نے. اور اس پیسوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ریل اسٹیٹ کا مالک تھا 300 کنال بنی گلہ کا, اس کو ہم نے ادا کیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, اگست کی, اپریل کی, یہ ستمبر کی, اکتوبر کی, جو انہوں نے رسید دی ہے, اس رسید میں جو انہوں نے وصولی کی ڈیٹس دی ہیں, یعنی جو اس صاحب نے یہ وصول کیے ہیں پیسے, ان کی ڈیٹس انہوں نے میچ کی ہیں. یعنی اگر 11 اپریل وہاں پر پیسے آئے ہیں باہر سے, تو یہاں 11 اپریل کو اس کو چیک دیا گیا اس کی لگ بھگ اماؤنٹ کا. اور اگر 31 اگست ہے تو پھر 31 اگست کا ہی یہاں پر جو ہے, اور ستمبر کی ڈیٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جیسے جیسا جمائمہ صاحبہ نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے, وہ اگریمنٹ ٹو سیل کی مطابقت میں ڈیٹ آتی گئی تو ہم ان کو پیسے ادا کرتے گئے, کہ بڑا یہ جناب شفاف نظام ہے اور سب کچھ ہے. تو ہم تو اس انتظار میں تھے کہ یہ جو کنسائی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا کہ جمائمہ نے یہ پیسے بھیجے اور ان ڈیٹس پہ ہم نے انکیشمنٹ کی, تو ان کا وہ بتائیں گے کہ جمائمہ کے اکاؤنٹ سے بینک سٹیٹمنٹ آئے گی کہ جناب یہ پیسے ہم نے ان کو بھیج دیے راشد خان کو, کیونکہ ان کے مطابق میرے خاوند عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں باہر تھا, تو اس لیے اس نے میرے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر یہ کام کیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب فائنلی وہ آیا جو منی ٹریل, پہلے تو انہوں نے 9 اس مہینے کی 9 تاریخ کو, یہ منگل والا دن تھا, سپریم کورٹ نے پوچھا وسٹپنی وکیل صاحب سے کہ آپ کے لیے تو یہ گاڈ سینٹ ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شفافیت دکھا سکیں, تو شکر الحمدللہ کہ یہ سوال ہے, آپ تو یہی محسوس کر رہے ہیں نا. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بالکل جی, تو پھر آپ جمعے تک جمع کروا دیں اسی دس ویک. یہ آرڈر ہے. اور کیا آرڈر ہے کہ CMA 3124
یعنی یہ جو سی اے میں ہم نے داخل کروائی ہے اس کا جواب دیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جمائمہ کے اور اپنے بینک سٹیٹمنٹ دیں گے, نہ کہ کوئی ای میلز یا کوئی اور چیز دیں گے. اور یہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ چیزیں آپ جمع کروائیں گے. یہ ان کے آخری صفحہ پیج 7 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بینک سٹیٹمنٹ کے لیے لکھا گیا. اس کی کاپیاں بھی ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں. لیکن بجائے بینک سٹیٹمنٹ دینے کے انہوں نے اس کی جگہ میں, جو کہ 10 ٹرانزیکشنز پہ مشتمل انہوں نے دکھایا, یہ راشد خان صاحب کا, انہوں نے 2 ہفتے لیٹ, کیونکہ لندن گئے ہوئے تھے شاید یہ پتہ کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے, جمائمہ کا اکاؤنٹ نہیں دیا, انہوں نے یہ جمع کروا دیا. اب اس میں جو ساری ڈیٹس ہیں یہ تو 2003 کی ہیں, اور یہ پیسے تو یہ 2002 میں ادا کر رہے تھے ان کے بیاف پہ, اور کہا ہوا کہ جیسے جیسے پیسے آتے گئے میں آگے دیتا گیا. اب کہتے ہیں کہ پیسے 2002 میں نہیں آئے, وہ تو 2003 میں آ رہے ہیں. اور پیسے کس لیے لیے گئے؟ وہ اس لیے لیے گئے کہ ہم نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے جمائمہ کو, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی میں لکھا ہوا ہے عمران خان کی جو فلیٹ کی سیل تھی یہ اپریل 2003 میں مکمل ہو گئی تھی, اور اسی میں انہوں نے عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے. اپریل کی 18 تاریخ کو لیٹر بھیجا اپنے نیازی سروسز لمیٹڈ کے اکاؤنٹ کو, انسیڈنٹلی جس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے میں 9 برٹش پاؤنڈ کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ بھی اس نے کنسائز سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے. لیکن یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ بینک کو, اسی نیازی سروسز کے بینک اکاؤنٹ کو انسٹرکشن عمران خان دے رہا ہے, یہ خود وہ جمع کروا رہے ہیں. لیکن یہ نہایت کانٹرڈکشنز ہیں. لیکن ابھی تک مزیدار بات باقی ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ وہ دے رہا ہے 18 اپریل کو, اور کہہ رہا ہے کہ مئی میں یہ ٹرانسفر ہو چکی تھی, جبکہ جمائمہ جو پیسے بھیج رہی ہے وہ اپریل نہیں, وہ مئی اور جولائی تک بھیجتی جا رہی ہے. یعنی آپ اس چیز کا قرضہ اتار رہے ہیں جو ابھی تک آپ کو پیسے ہی نہیں ملے. عمران خان صاحب, ایک جھوٹ بولنے سے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. آپ بری طرح سے پکڑے گئے ہیں. یہ کون مانے گا یہ بات؟ یہ کون سا بھونڈا انداز ہے کہ جو قرضہ آپ کو ملا ہی نہیں ہے وہ آپ پہلے سے اتار رہے ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. عمران خان صاحب نے بجائے اپنی بینک سٹیٹمنٹ دینے کا, یہ ایک ریپروڈکشن ہے. یہ دیکھیں یہاں ای میل لکھا ہوا ہے, اور یہ مسٹر ٹی نواز کو دیا گیا کہ 18 اپریل کو ان کے نیازی سروسز بینک کو, جو فلیٹ کا ان کے بقول مالک تھا, کہ 5,83,000 غالباً ڈالر, 5,62,000 ڈالر جو ہیں پاؤنڈ, وہ جمائمہ خان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے جائیں. یہ نہیں لکھا کہ بھیجیں گے کہ نہیں ہے, صرف کہتے ہیں ہمیں لیٹر ریسیو ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد لیٹر ریسیو ہونے کے بعد یہ سائن جو ہیں یہ ایشلی کاکس کے ہیں, نام جو ہے یہ ایل سم تھنگ ہے, اور نیچے لکھا ہوا ہے ایشلی کاکس کے بہاف پہ سائن کس نے کیا یہ نہیں پتا. تو یہ بذات خود مشکوک ہے, اس کے اوپر کوئی اٹیسٹیشن, کوئی ایمبیسی کی مور, کچھ بھی نہیں لگا ہوا. یہ محض ایک کاغذ ہے. یہ وہ ای میل بھی نہیں ہے جو اسکرین شاٹ سے ہے جہاں کے پتہ چلے کس نے بھیجا. کم از کم اتنی تو صداقت آ جاتی. لیکن مزے کی بات یہ نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے ادا کر رہے ہیں 18 اپریل کو, جو کہ مئی کی 7 تاریخ تک ان کو مل جاتے ہیں. لیکن جو جمائمہ ان کو پیسے بھیج رہی ہیں ان کے بقول, ان کے اکاؤنٹ میں, جو کہ راشد خان صاحب ہیں, اس زمین کے لیے جو راشد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2002 میں ان سے پیسے لے کے دے دیے, وہ پیسے وہ جولائی اور مئی کی 20 تاریخ, یعنی لانگ آفٹر کہ جمائمہ کو پیمنٹ ہو بھی چکی ہے. تو قرضہ کس چیز کا قرضہ؟ وہ تو پیسے بعد میں دے رہی ہے. تو یہ ٹوٹلی فکٹیشس ہے. یہ بالکل صاف صاف پکڑے گئے. یہ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے, ان کو کائنڈلی آپ دیکھ لیں. اور ہم نیچرلی یہ سارے ایشوز جو ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. میں آپ کو ایک اور ڈسکرپنسی بتاتا ہوں. مثلا اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو منی ٹریل کی جگہ دی ہے وہ ہے کہ میں یاروں دوستوں کو پتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے لیا. جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے نہیں لیا, یہ کوئی محبت میں نہیں لیا کہ میں اپنی بیوی کو کچھ چیز دینا چاہ رہا تھا یا شرعی انداز میں واپس. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیسے رک گئے تھے اس لیے میں نے بیوی سے لون لیا. اس نے بیوی کو نہیں لے کے دیا, بیوی سے وقتی طور پر اس نے صرف پیسے لیے ہیں. یہ خود اس کا بیان ہے. اور اس کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے بیان میں کہ یہ بنامی تھا میرے نام, یہ اسی نے پرچیز کیا, اسی نے لیا, اور اب منی ٹریل نہیں بن رہی ہے. تو یہ آبویسلی انہوں نے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں اس میں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا ان میں پتہ نہیں کیسی ڈٹھائی ہے. اب اللہ ہی جو ہے کوئی ان کو سمجھائے یا اللہ ہی ان کو ہدایت کرے. یہ کہتے ہیں
کہ میں نے یہ تمام پیسے جو ہیں, یہ جو بلٹ پوائنٹس ان کا جو بیان حلفی ہے, یہ کہتے ہیں کہ a sum of 562,415 Great Britain pounds was transferred on May 7, 2010 to the deponent through bank transfer to Mrs. Jemima Khan, returning the bridge financing arrangement. کہ $5,62,000 میں نے جمائمہ کو لندن میں واپس کر دیے, اور ان کے بینک کا نام بھی بتایا ہوا ہے. آگے کہتے ہیں کہ the remaining amount 1,30,000 Great Britain pounds were utilized in expenses to settle children litigation against tenant payment, solicitors, and ₹800,000 last payment was made in cash. ساتھ کہتے ہیں کہ میں سارے پاکستان پیسے لایا تھا. یعنی یہ پیسے جو ہے جمائمہ کو وہاں واپس کر دیے, باقی 1,30,000 کہتے ہیں میں نے اونے پونے ادھر ادھر خرچ دیے. اور پھر یہ ڈٹائی ہے اس کی کہ وہ جو پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ وہ جھوٹی تھی, یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں پیسے پاکستان لایا تھا. یہ اپنے بیان کا ہی کانٹرڈکشن ہے. یہیں پر سامنے آپ دیکھ لیں, یہ جو سٹامپ ہے اس کا پیج نمبر تو نہیں ہے, پیج نمبر 8 ہے. پیج نمبر 8 پہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا, آپ خود پڑھ لیجئے گا, یہ اویلیبل ہے ساروں کے پاس کاپی. اگر نہیں ہم آج چھوڑ جاتے ہیں, آپ یہاں سے بھی لے لیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنے طرف سے ایک بڑا یہ شفافیت کا اور بڑا انصاف کا یہ جو اوڑے ہوئے تھے ایک غلاف, جب ہم نے ذرا سا اس کو پیئرس کیا, ذرا سا اس کو اٹھایا, تو نیچے سے تو ایک ایسے بھیڑیے کی شکل نکلی ہے جو کہ ساروں سے نمبر لے گئے, جو کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس قسم کے یہ بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے اور اس قسم کے یہ جو ہے نا غلط بیانیاں کریں گے. اور یہ نہیں کہ صرف یہ اکیلا ہے, یہ بھری پڑی ہے جماعت ایسوں سے, بلکہ یہ جو سارا انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اب آپ جہانگیر ترین کا کیس تو ابھی چلا ہی نہیں ہے, ابھی وہ چلے گا تو آپ کو اور نوعیت کے گھپلے نظر آئیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ منسٹرز جو ہیں انفلوئنس کر رہے ہیں محکموں کو, ان کی جماعت میں آپ کو دکھائیں گے کہ ایک سٹنگ انڈسٹریز منسٹر جب اس کی چوری رنگے ہاتھ پکڑی جاتی ہے تو کیسے وہ جا کے اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ میں ایسی سی پی میں نے جا کے نیگوشیٹ کیا. آن وچ behalf you have negotiated, why you using your influence on SECP. اور کیا وہ اب پتہ چلے گا کہ واقعی وہ 7 کروڑ روپیہ منافع غلط کمایا تھا جو واپس کیے, یا اماؤنٹ کچھ اور تھی؟ کیا وہ واقعی صرف 1.5 کروڑ جرمانہ بنتا تھا, یا ان کو جیل بھی ہونی تھی, کیونکہ اسی ایکٹ میں 3 سال کی قید بھی لکھی ہوئی ہے. تو اگر وہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے واقعی یہ اتنا بڑا غبن کیا ہے, تو پھر تو ان کو انکارسریٹ بھی ہونا چاہیے. اور کیسے ہونا تھا انہوں نے انکارسریٹ؟ تو یہ ساری ریلیف اور یہ سارے طریقہ کار جو ہیں, یہ بینک لوٹنے کے, یہ مختلف ریکارڈ کو مینیپولیٹ کرنے کے, یہ اپنی پراپرٹیز اثاثے ٹیکس چھپانے کے, ان کو جو ہے یہ کالا دھن سفید کرنے کے, قانون کے تحت ڈکلیئر کرنے کے, آف شور کمپنی بنانے کے, گفٹ بیک کرنے کے, بنامی کے, یہ سارے ماسٹر تو یہ ہیں جو دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے ان کا نام بھی نہیں ہے. اب ہوچے ہتکنڈوں پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر اپنی بات چلی نہیں, 1 سال کے لیے مریم 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 کیا. جب ججوں کا آرڈر آیا, آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کیا اس کا نام تک تھا اس آرڈر میں؟ تو کیا تھا پھر؟ یہ ایک کیریکٹر اسیسنیشن, ایک میڈیا پروپیگنڈا, ایک میڈیا ٹرائل, ایک کسی کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالنا کہ وہ دکھنے لگے کہ واقعی شاید اس میں کوئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک جعلی شکوک و شبہات پیدا کرنا. اس آرٹ کے یہ ماسٹر ہیں اور یہی ان کو کام آتا ہے. یہی انہوں نے دھرنوں کے دوران کیا, کبھی افضل خان کو لے آئے, کبھی 35 پنچر بتا دیے, کبھی وہ جو ہے گھوڑا اسپتال کا بتا دیا کہ جو بیلٹ پیپر وہاں پر چھپ کے بانٹے گئے ہیں, کبھی کچھ, روز ایک نئی رام کہانی وہ پیش کر دیتے تھے. اور لوگ چونکہ یہ نئے نئے آئے تھے, لوگ سمجھ لگے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا یہ کچھ تماشا ہو گیا. اور جب فائنلی وہ ساری تحقیقات ہوئیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں, چھوٹی موٹی irregularities جو ہر دنیا کے الیکشن میں ہوتی ہیں, امریکہ کے الیکشن میں بھی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ساری کی ساری جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے, ناٹ ریٹرننگ آفیسر اینڈ ناٹ اینی پولنگ ایجنٹ. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ شکل جو پاکستان کی سیاست میں آئی ہے, جو تمام اداروں کی لان تان کرتی ہے, جو تمام جماعتوں کی لان تان کرتی ہے, جو پارلیمنٹ کو برا بلا کہتی ہے, گراؤ جلاؤ کہتی ہے, یہ آخرکار کس کے پیروکار ہیں؟ یہ کہاں سے ان کی ڈوریاں ہل رہی ہیں؟ کیونکہ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو سارے اکاؤنٹس تھے ان میں گوسٹ انویسٹر ہیں. دیکھیں آج بڑی بحث ہوئی سپریم کورٹ میں کہ جی دیکھیں ڈول نیشنل جو ہے وہ اگر محب پاکستان ہے اور وہ باہر جا کے اب مشکل سے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے اور اس کے لیے اس نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, اور وہ پاکستان 20 ارب روپے ڈالر بھیج رہا ہے, تو یہ ان کو برا بلا, ہم ان کو برا بلا نہیں کہہ رہے. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں گری ہوئی بات ہے کہ ان کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کریں کہ اپنے کالے کام کو جو ہے نا آپ چھپانے کی کوشش کریں, کیونکہ انہوں نے ایک نیتاً آپ کے ساتھ ایک وعدے کے تحت کہ آپ ایک شفاف نظام لگائیں, اس سے کہ نہیں کہ آپ مہا چور نکلیں گے, تو ان کو بھی آپ نے ورگلا دیا. کیونکہ وہ جو ارسال کی ہیں آپ نے رسیدیں,
جو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہیں اس میں تو لاکھوں ڈالر میں ہر شیٹ میں اس میں گوسٹ انویسٹر ہیں, یعنی اس میں انسان کا نام ہی نہیں لکھا ہوا اور آگے اماؤنٹ لکھی ہوئی, نیچے ٹوٹل بنایا ہوا ہے, اور وہ پیسے پاکستان بھیجے ہوئے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں معلوم پڑا ہے کہ وہاں پر انڈینز کے نام ہیں, انڈین اوریجن کے لوگ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر جو دوسری لابیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بالکل ہیں. وہ تسلیم بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے, انہوں نے کہا اماؤنٹیں تھوڑی تھی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن اماؤنٹوں کے آگے نام ہی کوئی نہیں ہے اس کو ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ کس نے دی ہے. اور پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہے اس میں, وہ جو لسٹیں انہوں نے فراہم کی ہے, محسوس ایسے ہوتا ہے, لگ رہا ہے ایسے, اور آپ خود دیکھ کے اپنی تحقیقات کر لیں. جسٹ گو آن فارا ایڈمنسٹریشن ویب سائٹ, ڈالیں پی ٹی آئی اور سرچ کریں, وہاں پر ڈاکیومنٹ سرچ کے آئیکن پہ کلک کریں اور ڈاکیومنٹ آپ خود دیکھ لیں, وہ تو ساری دنیا دیکھ سکتی ہے. اور ان میں جو یہ جہاں پر وہ پیسوں کا جواب نہیں دے سکے, وہاں انہوں نے کیا کیا کہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ایک فلڈ کلیکشن. اور وہ کہاں کے پیسے کلیکٹ کیے ہیں؟ اس میں ازبیکستان, آسٹریلیا, رشیا, سعودی عربیہ, آئرلینڈ, سویڈن, ہالینڈ, ایون آئس لینڈ, جرمنی, اس طرح کے ملک لکھے ہوئے ہیں اس میں کہ ان لوگوں نے پیسے امریکہ بھیجے ہیں. اب یہ ایک بھونڈی سی بات ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لوگ امریکہ کیوں پیسے بھیجیں گے, اس کے بھی چارجز دیں گے, اور پھر پاکستان پیسے واپس بھیجنے کے بھی چارجز دیں گے, کیونکہ یہ فری تو نہیں ساری ٹرانسفرز ہوتی. تو یہ آبویسلی, ایک منٹ, یہ آبویسلی انہوں نے یہاں پر ایک فلنگ کی ہوئی ہے. تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پھر وہ پیسے جو ہیں وہ گوسٹ انویسٹر والے اور وہ جو پاکستانی ڈول نیشنل کے علاوہ جو ان ملک کے جدی پشتی شہری ہیں اور ملکوں کے جدی پشتی شہری ہیں, انہوں نے جو ملینز آف ڈالر دیا ہے, آخر کار سوچنے میں تو یہ آتا ہے کہ جب 2008 میں اس جماعت نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن, اس جماعت نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن, تو ایسا کون سا کارنامہ انہوں نے کر دکھایا 8 سے لے کے 10 تک کہ 10 میں ایک پیسوں کا فلڈ آ گیا ان کے پاس پوری دنیا میں سے؟ کوئی تو انہوں نے کیا نہیں, تو یہ پہلے کر لیتے. یہ 2002 کے الیکشن کے لیے 18 سال سے یہ بیچارے رولتے پھر رہے تھے, ایک سیٹ ان کو مروت میں دی گئی 2002 میں, سب کو یہ کہانی پتہ ہے. تو یہ کیسے راتوں رات ان کو توانائی کے ٹیکے لگ گئے؟ اور یہ خاص طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جب امپلیمنٹیشن 2008 کے بعد پاکستان کی عملی سیاست میں آئی, تو 1 لاکھ 2 سال کے اندر اندر جو ہے یہ ضرورت پڑ گئی اور یہ جماعت راتوں رات کھڑی ہوگی. اور اکتوبر کی 2011 میں 10 میں پیسے آنے شروع ہوئے, یہ کمپنیاں بنی, اور 11 میں یہ جو مینار پاکستان والا جلسہ, اور 1 لاکھ راتوں رات راتوں کے اندھیروں میں جو ہے سارے جو ہے نا جوائن کرنے شروع ہو گئے ان کو. اور پھر جو انہوں نے وارداتیں کی وہ آپ کے سامنے, کسی کو نہیں بخشا. تو یہ سوچنے میں عمل آ رہا ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ والا کلوز ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں, یہ عین اسی قسم کی واردات کے لیے تو بنایا گیا جو یہ حرکتیں کرتے رہے. اور وہ ساری چیز اب سامنے آئی, ان کا وکیل تو مان گیا ہے کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے. لاسٹ ہیئرنگز میں سب, آپ کئی دوست یہاں سے کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا ہوئی ہے پر تھوڑی سی ہوئی ہے. تو وہ جو مد ہے اس کا کون جواب دے؟ تو اب اداروں کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف ایک شخص جس کا نام ہی نہیں ہے, جس کی بیٹی کے بارے میں کہا گیا, وہ بھی انہوں نے ساری تحقیقات کر کے سارا ایویڈنس سن کے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پورا پروسیس چلا, اور اس کے بعد نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہے. لیکن اب جو اصل میں مجرم ہے, جو اصل میں پکڑے جا رہے ہیں, وہاں پر آ کے اب قانون اپنا راستہ بناتا ہے. کیسے بناتا ہے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں, اور ہم آپ کو روز اس سے آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ عمران خان اشتہاری ہے, اور اسلام آباد پولیس نے وہاں پہ جا کے اشتہار بھی لگائے ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دی ہے. تو ہم آپ اس کو کیا سمجھیں, حکومت آپ کی ہے, انٹیریئر منسٹری آپ کی ہے, پولیس آپ کی ہے, لگائے ہوئے آپ کے لوگ ہیں, تو وہ والا جو آپ نے جملہ ہمارے لیے استعمال کیا ہم تو نہیں کر سکتے. آپ وہ لاڈلا ہے آپ لوگوں کا, یا میرا مطلب ہے کہ اسلام آباد پولیس کا لاڈلا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ جو کھاتا ہے یہ قطر میں نہیں بنا, یہ پاکستان میں یہ کھاتے عمران خان نے, اس کا مطلب کہ قطر میں کوئی خاصیت بنے نہیں. اور ایک منٹ سوال, جی جی, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ تو سب سے نمبر لے گئے, اس کا مطلب نمبر آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ہے. میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ برابری کا سلوک ہو. یہ مسئلہ پہلی مرتبہ نہیں پاکستان کی تاریخ میں آ رہا کہ کوئی اشتہاری جو ہے گرفتار نہیں ہو رہا. ہمارے پاس مثالیں ہیں, اور یہ ابھی کی مثالیں ہیں کہ کراچی میں جب کچھ ملزم جو ہیں سیاسی نوعیت کے وہ گرفتار نہیں ہو پا رہے تھے, تو اخباروں کی زینت بنا رہا ہے کہ جج نے رینجرز کو
ڈائریکٹ کیا اور ان کو پیش کروا لیا, اس کے بعد ان کی بیل ہوگی, تو وہ پروسیس میں تو آئے نا. تو یہی ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آرڈر جب ہم روز جاتے ہیں تو JIT کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو ہمیں روز یاد کروایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات استعمال کرنے جانتے ہیں, ہم اپنے آرڈرز کو استعمال کرنا جانتے ہیں, ہم امپلیمنٹ کروانا جانتے ہیں. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی سن کے کہ ہمارے ادارے پختہ ہیں اور وہ یقینی بنا سکتے ہیں اپنے فیصلوں کو. تو ہم اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اور جو حکم ہوتا ہے پوری کوشش کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے معلوم پڑتا ہے کہ شاید وہاں پر اللہ جانے کیوں, لیکن بہرحال وہ جو عدالت کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ 2-2.5 سال سے یہ ایک نوٹس نہیں سر وہ پا رہا پورے پاکستان سے, ریڈ زون میں اسلام آباد میں. تو یہ پھر تھوڑا سا سوچ بچار تو آتا ہے کہ آخر کار اس کی کیا وجہ ہے. اور پھر جب یہ کڑیاں ملتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جب ان کا کیس جاتا ہے فورن فنڈنگ کا تو وہاں پر بہت سارے مہینے گزر جاتے ہیں تو بینچ ہی نہیں قائم ہوتا. اور جب الیکشن کمیشن اس چیز کو سننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یک لخت بینچ بھی بن جاتا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ اپلیکیشن, اور وہ چیز ریمانڈ ہو جاتی ہے, اس میں 3-4 مہینے اور لگ جاتے ہیں. اور پھر جب فورن فنڈنگ کی باری آتی ہے تو وہاں وہ جواب بھی نہیں دیتے, ان پہ کنٹیمپٹ بھی لگ جاتی ہے, اور کوئی ایسا وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں, الٹا یہ تہمتیں لگاتے ہیں ان کے اوپر بجائے آ کے جواب دینے کے. تو یہ جب FBI ان کی کوئی تحقیقات کرنا شروع کرتا ہے کہ جی یہ جو پرانا ان کے جو 5 سال سے ادھر جو ریکارڈ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو مختلف پیناما پیپرز میں لوگ ہیں ان کے اوپر تہمت لگانی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں ماشاءاللہ ان کی بہنیں تھیں جنہوں نے دبئی میں جگہ لی ہوئی اور آف شور بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں اب مجھے بتائیں کہ وہ بھی برے بن گئے. تو اس طرح سے ہے. جہاں تک میں نے آپ کو مثال دی تھی قطر کی, میں نے کہا تھا کہ قطر کے خط میں تو کم از کم ایک تحریر ہے جس میں ایک 50-60 سال کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے جو 3 نسلوں سے چل رہی ہے, اور جتنا بھی وہ پاسبل تھا اس میں وہ شامل کیا گیا ہے, لیکن اس میں کوئی غلط بات نہیں آج تک کوئی نکال سکا. تو میڈ ان قطر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم از کم وہاں پر سچ کی بنیاد پر کوئی چیز جو ہے سامنے آئی ہے, جبکہ یہ جو انہوں نے یہاں پر جو تیار ماشاءاللہ کیا ہے تھوڑا چھانی کے ساتھ, اس میں جو آپ کو میں نے دیا آپ خود جا کے پڑھ لیں. اس میں تو دیکھیں نا, یہ جو پیسے آپ کو آج تک ملے نہیں وہ آپ ادا کرنے چلے گئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پہلے آپ بیان کچھ کر رہے ہیں, اب آپ بیان کچھ کر رہے ہیں, تو انتہائی بھونڈا انداز ہے. اور جہاں تک آپ نے آخری بات کہی کہ یہ سب سے نمبر لے گئے, دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے ان کا وکیل مان رہا ہے, ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے FBI کے سامنے کہ میں نے اثاثے بھی چھپائے ہیں اور میں نے کالا دھن بھی کیا ہے اور میں ایمنسٹی کے تحت اس کو سفید کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دستخط ہیں, جہانگیر ترین کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس میں کہیں آپ کو جانا نہیں پڑتا. جو پریما فسائی لفظ ہے نا یہ ان کے لیے فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ انہوں نے خود سائن, اور وہ ڈینائی بھی نہیں کرتے, وہ دندناتے پھرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹیکس چوری بھی کیا, ہم نے اثاثے بھی چھپائے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے اپنا کالا دھن سفید کرنے کا فائدہ اٹھا لیا, وہ تمہارے اوپر کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ تم کیا کرتے رہے ہو ساری عمر. یہ چوروں ڈکیتوں کے کام ہے جو تم کرتے رہے ہو. یہ جو عمران خان خود کہتا رہا ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ اپنے نوکروں کے نام میں کاروبار کرتا ہے, وہ کس کا نکلا؟ الٹا وہ جب نواز شریف صاحب اپنے بیٹوں کا یا بیٹی کا نام لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کسی اور کے نام میں کر رہے ہیں, جبکہ خود اپنے کوک اور اپنے گارڈنر کے نام سے کر رہے ہیں. دیکھیں نا کس طرح یہ توڑ مروڑ کے, جبکہ وہ اپنے ہوتے ہیں جو اپنے بچے ہیں, وہ غیر تو نہیں ہوتے. تو وہ چیز جو ان کے اوپر بیٹھتی ہے, جو خود انہوں نے 18 کمپنیاں اس کی مالک بنائی ہوئی ہیں نیازی سروسز کی, جن کا نام نہیں کسی کو آتا, جو چھپائی رکھی ہے, اتنے گھاک اور شاطر ہیں, ساری دنیا پہ الزام لگا رہے تھے. تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو جو ہے باغ دوڑ ملک کی قیادت کی سنبھالی جائے, دی جائے؟ سوچنے کی بات ہے یار. ثناء اللہ صاحب ڈان. 2 سوال ہیں. تو JIT کے حوالے سے JIT جب پہلی رپورٹ پیش کی اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ 2 جو اس کے ممبر ہیں جن کو آپ کی حکومت کے اداروں کے سربراہ کی بجائے سپریم کورٹ نے خود منتخب کیا اور آپ کے اداروں کے جو سربراہ نے نام بھیجے تھے ان کو ریجیکٹ کیا, تو 15 دن بعد خیال کیوں آیا اس بات کا کہ 2 ناموں کو درخواست کیا جائے جو سپریم کورٹ نے خود سلیکٹ کیا تھا؟ تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک امریکہ کے ایک اخبار میں خبر چھپتی ہے اور خبر چھپنے کے 24 گھنٹے کے اندر بول اور ایگزیکٹ کے مالک اور اس کے باقی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں.
پورے ادارے کے سیل کر دیے جاتے ہیں اور آپ یہ ایک 781 کی بات کر رہے ہیں. 780 ہے, 780 ہوتا ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, 7 ہے سیکشن اس کا. جی تو وہاں پر بالکل خاموشی ہے آپ کے اداروں کی. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو نثار علی خان عمران خان سے ملے. میں نے آپ کو بار بار یہ کہا ہے, جی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں نے عدالت کا ریکارڈ پڑھا ہے, اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں کہ انتظامیہ نے اپنے جو بھی مراحل تھے جو جج نے آرڈر کیے ہیں وہ مکمل کیے ہیں, اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود 2.5 سال گزرنے کے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا. تو اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہر عدالت کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے آرڈر امپلیمنٹ کروائیں. تو اگر میں آپ کو ریکارڈ دے دیتا ہوں, آپ آ کے پڑھ لیں اس کو, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اٹیسٹڈ ریکارڈ ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کدھر ہے, جو یہ اگر نہیں پروسیس چل رہا آگے تو کہاں ہے وہ چیز, آپ خود اندازہ لگا لینا. تو الیکشن کمیشن, ایک منٹ ہے نا, الیکشن کمیشن کس کے متحد ہے, اور ہائی کورٹ میں جو میں نے آپ کو مثالیں دی وہ کس کے متحد ہے. تو پھر یہ کیسی ہوا ہے جو ہر جگہ پھر جاتی ہے ایسے کر کے. جی میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نشانہ بنا رہے ہیں خاص ادارے کو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے والا ادارہ وہ نہیں ہے. فیصلے کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اور ہیں, وہ الیکشن کمیشن ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا FBR ہے یا وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے. تو انہوں نے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروانے ہیں نا, تو ان کو کون روک رہا ہے, ان کے پاس تو پورا اختیار ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں میں جہاں انہوں نے امپلیمنٹ کروائے ہیں. جی اس کے بارے میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی تشویش ہے اس حصے میں, وہ جو متعلقہ بینچ ہے اور جو متعلقہ عدلیہ ہے جو اس کام کی نگرانی کر رہی ہے, ظاہری بات ہے اس کے اوپر فیصلہ نظر ثانی یا کوئی بھی اگر ڈسکشن یا کامنٹ یا ڈائریکشن دینی ہے تو وہ دینے کے مجاز ہیں. تو میرے خیال میں اس بات کو اگر وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہر 2 ویکس کے بعد ہوتی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی ابھی ہوئی ہے 2 دن 3 دن پہلے, ہم بھی وہاں پر تھے, آپ نے سن لیا کیا تھا, تو پتہ چل جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. جی آپ کے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے بارے میں یہ کروں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کراس پرچہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حکومت ہے 2013 سے حکومت میں, اگر یہ ڈاکومنٹ پہلے آتے ہیں تو زیادہ متبر ہوتے ہیں, اب بھی ہیں لیکن تب زیادہ ہوتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے سر, ان بٹوین سلام کا سوال ہی کو میں آگے بڑھتا ہوں, ان بٹوین دا لائن جو میں سمجھ پایا ہوں سر, یو آر ٹرائنگ ٹو پٹ یور فنگر آن دا رول آف جوڈیشری. آپ نے کہا کہ کراچی میں ریجرز کو انہوں نے کہا سر اگر ریجرز نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو کیوں میرے ٹیکسز سے آپ اتنی بڑی پولیس پال رہے ہیں سر, وائی یو آر ناٹ پلےنگ آن یور پارٹ, کیوں پولیسوں کو گرفتار نہیں کر رہے, اور کیا آپ کبھی نام پہ اعتراض کر دیتے ہیں جوڈیشری کی طرف سے, کبھی آپ کہتے ہیں جوڈیشری عمران خان کو گرفتار کرے, آپ کو واقعہ ٹھیک کر کے دے, فوج آپ کو گرفتاریاں کر کے دے, عدالت جناب آپ کس مرض کی دعا ہے. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف مائی کوسچن سر, آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے انڈین وہاں پہ بیٹھے ہیں, عمران کی فنڈنگ کے حوالے سے آپ نے کہا ہمیں پتہ ہے وہاں انڈین بیٹھے ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈینز نے پیسے دیے. نہیں, آپ نے کہا ہمیں پتہ ہے انڈین وہاں بیٹھے ہیں, گاڑی کہاں بیٹھے ہوئے, جہاں سے پیسہ ہے نہیں انہوں نے دیے ہیں. اچھا سن, بالکل بیٹھے ہوئے پتہ ہے. You are the blue-eyed boy of Mia Mohammad Nawaz Sharif, the honorable Prime Minister of this very country. آپ blue-eyed بندے ہیں ان کے. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انڈینز نے ان کو پیسے دیا, why you are not going to initiate the کارروائی under Article 6 of the Constitution, sir? Why? میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں مظہر صاحب, میرے بھائی, اس کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور لاء کے مطابق جو سپریم کورٹ میں دائر کرنا تھا وہ دائر ہے, وہ اس کی سماعت ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا وکیل یہ مان چکا ہے. اب باقی ہے کہ اب وہ آرڈر کیا کرتے ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اس پہ تمہارا بس نہیں چلتا نا. حکومت کے پاس, حکومت نے جس کو بھی اگر پروسیس کرنا ہے تو عدالت کے سامنے ہی کرنا نا کسی جرم کے لیے, تو وہ تو چل رہا ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی چل رہا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے بھی چل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی, اس میں ہم نے ان کو پھر آرڈر دیا ہے کہ اگر عدالت نہیں کر پا رہی تو پھر ان کو ڈائریکٹ کیا جائے. میں کہہ تو رہا ہوں دانیال چودھری کے نام سے اس وقت سپریم کورٹ میں 184 سو موٹو کے تحت اسی بات کی درخواست دی ہوئی ہم نے, اور وہیں سے وہ بیٹھ کے چلے گئے صاحب پرسوں. میرا جی سوال
صاحب سے تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے. دانیال صاحب بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں, تھکے بھی نہیں. طارق صاحب یہ بتائیے کہ سنس یو آر دی کیبنٹ ممبر, کوئی انفارمیشن اس طرح کی ہے آپ کے پاس کہ پرائم منسٹر کو نے بلایا ہے, ڈیٹ آئی ہے آپ لوگوں کے پاس, اور اگر ایسی کوئی ڈیٹ آپ لوگوں کے پاس آئی ہے تو کوئی فیصلہ کیا ہے کیبنٹ نے کہ پرائم منسٹر جائیں یا نہ جائیں, کیا ہوگا؟ اور دانیال صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ ٹی وی چینلز خبریں یہ بھی چلا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ قطری شہزادے کو بلانے کا فیصلہ کر لیا, کوئی آفیشیل انٹیمیشن آپ کے پاس بھی ہے کہ قطری شہزادے کو بلا لیا ہے؟ دیکھیے جی, میں دونوں سوال مور اور لیس سیم ہیں, میں دونوں کا جواب اکٹھا دے دیتا ہوں. ابھی تک اس طرح کی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو جے ٹی کی طرف سے کوئی لیٹر موصول ہوا, لیکن ہم نے جب جے ٹی کی تشکیل ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جے ٹی کی تشکیل آنریبل سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے تحت ہوئی ہے. جتنا ہم سپریم کورٹ کا احترام ہے اتنا ہی احترام جے ٹی کا ہے. اور دوسری بات, اس سے پہلے بھی ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جے ٹی جو ہے وہ ان پرسن ہی بلا کے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف مختلف یعنی آداب سے, اخلاق سے, روایات سے گرے ہوئے لفظ وہ ہمیشہ استعمال کرنا ان کی روایت رہی ہے. جے ٹی کے حوالے سے بھی وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. یعنی عدالت میں جب کیس کا ٹرائل ہوتا ہے تو عمران خان کے پہلے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا جناب کی تلاشی ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا مطلب اخلاق سے گرا ہوا لفظ ہے, میں سے کہوں گا غیر پارلیمانی تو نہیں کہہ سکتا کہ عدالتی جو مقدمے ہوتے ہیں ان میں تلاشی کا لفظ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایجاد ہے. اسی طرح جے ٹی کے حوالے سے بھی, اور جب اپنی تلاشی ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. بہرحال جے ٹی کے حوالے سے اگر انہیں کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو لکھ سکتے ہیں, تحریری طور پہ ہم جواب دے سکتے ہیں. وہ بار بار جو کہتے ہیں تفتیش ہو رہی ہے, پیش ہونا ہوگا, اگر انہیں کوئی معلومات چاہیے ہوں گی پرائم منسٹر صاحب کو, اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں گے اس میں تو کوئی یار نہیں ہے. لیکن فی الحال قطری شہزادے کے حوالے سے, پرائم منسٹر کے حوالے سے ایسی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے. بہت شکریہ جی. اور آپ نے اس وقت دیکھا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. طارق چودھری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے استثناء کے باوجود کوئی رعایت نہیں مانگی.